تھوڑا سا اگر ہم اور آگے جائیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اس وقت کون کامیاب ہوگا؟ اس وقت وہی کامیاب ہوگا جو حضرت امام مہدی کو مانے گا۔ اور حضرت امام مہدی کون ہے؟ اماموں میں سے ہمارے آخری امام کس کی نسل سے؟ سیدنا امام حسین کی نسل سے، اہل بیت اطہار کی نسل سے۔ تو جو امام مہدی کے ساتھ لگے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس کی محبت جب تک دل میں نہیں ہوگی انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے نبی نے بڑی پیاری مثال کے ساتھ نوح کی کشتی کی طرح میری اہل بیت اطہار کی مثال ہے، اس لیے ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کی محبت دل میں ہوتی ہے تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ بے شک۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان کا دین بچانے کے لیے پورے کا پورا کنبہ رب کی راہ میں پیش کیا۔ سیدنا امام حسین، آپ ذرا غور کریں، ہمارے ہاں کوئی بچہ فوت ہو جائے نا، چھوٹا سا بچہ، تو گھر والوں کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ رب نے میرے اور آپ کے حسین کو کتنا حوصلہ دیا کہ 18 سال کا علی اکبر اٹھا کے لا رہے ہیں، زبان سے ایک ہی لفظ نکالتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 21 سال کا بھتیجا حضرت امام قاسم کو اٹھا کے لاتے ہیں، 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن زبان کے اوپر کوئی کلمہ نہیں، اور جب بھی لائے ایک ہی کہا، مولا میرے اس شہزادے کی قربانی کو قبول کر لے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب بھی حضرت امام حسین کے لیے دعا کی تو کیا دعا کی؟ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے میرے مولا جب میرے حسین پہ مشکل وقت آئے تو اس کو صبر عطا کرنا، اور جب سارے کا سارا کنبہ تیری راہ میں قربان کر دے تو پھر اس کو اجر عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ذات محترم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کی، اپنی ہر چیز قربان کر دی، کس لیے؟ تاکہ میرے نانا جان کے دین کا پرچم سرنگو نہ ہو سکے۔ بات میرے دوست سوال کرتے ہیں آج کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے سارے سوالوں کا جواب صرف ایک فقرے میں، غور سے سنیے گا، سارے سوالوں کا جواب اپنے اپنے وقت کے یزید کے سامنے، نظام بھائی، اپنے اپنے وقت کے یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، اس کو کربلا کہتے ہیں۔ ہمارا یہ دور، ہم سے جو پہلے گزر گئے ان کا دور، ہم سے جو بعد میں آئیں گے ان کا دور، اپنے اپنے دور میں جو بھی فاسق ہو فاجر ہو اس کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا اور ڈٹ جانا، اسی کو کربلا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے رسول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ حسین کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزید کل بھی مردہ آباد تھا، آج بھی مردہ آباد ہے، قیامت تک مردہ آباد رہے گا۔ اس لیے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، تمام میرے بھائیوں کی، میری بہنوں کی، بچوں کی، بچیوں کی آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔